بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ اس وقت سب سے اہم خبر، سب سے بڑی خبر سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئی ہے۔ مقدمہ چل رہا تھا، سماعت مکمل کر لی گئی تھی۔ 5 دن کے مسلسل سماعت کے بعد آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ سنا دیا ہے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت بحال کر دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی جو کہ تحلیل کر دی گئی تھی، جو کہ توڑی گئی تھی، قومی اسمبلی بھی بحال کر دی گئی ہے، اور وزیر اعظم نے جو قومی اسمبلی توڑنے کا حکم صادر کیا تھا، وہ حکم جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر دیا گیا، کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو تحریک عدم اعتماد تھی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، اس کو بھی بحال کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ تحریک عدم اعتماد ڈپٹی اسپیکر نے ایک رولنگ دے کر مسترد کر دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ یہ ایک فورن ایجنڈا ہے اور اس میں بیرونی مداخلت ہے، اور ایک میمو لیٹر گیٹ جو کہ آیا ہوا ہے اس کی بنیاد پہ یہ تحریک عدم اعتماد ختم کر دی گئی تھی۔ لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے یہ بھی فیصلہ دیا ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد بھی بحال کر دی گئی ہے، کیونکہ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی جو رولنگ تھی اس کو غیر آئینی اور آئین سے متصادم قرار دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 5 رکنی بینچ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس جمال خان، جسٹس مظہر علی، جسٹس منیب اختر صاحب، 5 رکنی بینچ، اس نے آج یہ فیصلہ دیا 8:30 بجے رات کو۔ ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس پرسوں ہفتے کے دن 9 اپریل کو بلایا جائے، اور اسپیکر قومی اسمبلی تحریک عدم اعتماد کو نمٹائیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب تک تحریک عدم اعتماد نمٹائی نہ جائے اس وقت تک قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی نہ کیا جائے۔ یہ تمام احکامات دیے گئے ہیں، اور پھر یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہونے کے بعد اگر یہ کامیاب ہوتی ہے تو نئے وزیر اعظم کے انتخاب میں بھی تاخیر نہ کی جائے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے سیکٹری الیکشن کمیشن پیش ہوئے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کورٹ روم نمبر 1 میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں، اور اگر نئی حلقہ بندیاں کرنا پڑیں اور مردم شماری کے مطابق نئی حلقہ بندیاں، تو اس صورت میں ہمیں 6 ماہ کا عرصہ درکار ہے۔ ادروائز پرانی حلقہ بندیوں پہ ہم انتخابات، پرانی فہرستوں پہ ہم کسی وقت بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو یہ خط لکھا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ وہ 90 روز کے اندر انتخابات کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تو یہ ایک مقدمہ جو کہ اہم ترین تھا، اتوار کے روز یہ فیصلہ ہوا تھا، تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا تھا، اور اس کے بعد یہ قضیہ اسی دن سو موٹو نوٹس لیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے۔ اتوار کے روز شام کو عدالت لگی تھی، اسی وقت تقریباً افطاری سے پہلے کی بات ہے، اس وقت لگی تھی، اور شارٹ آرڈر جاری کیا تھا۔ اس کے بعد منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے اور آج تھرسڈے مسلسل 5 دن ہیئرنگ ہوئی۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ڈاکٹر بابر روان، اٹارنی جنرل خالد جاوید خان، مسلم لیگ نواز کے مخدوم علی خان، اور ANP کے مصطفیٰ رمدے، ڈاکٹر بابر روان وزیر اعظم عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پیش ہوئے، صدر مملکت کی طرف سے بیرسٹر علی ظفر، کامران مرتضیٰ، سینئر قانون دان جو ہے وہ پیش ہوئے، صوبوں کی طرف سے بھی نمائندگی ہوئی، اور خاص طور پہ بار کونسل کی طرف سے بھی آئی، اور آج مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے سو موٹو نوٹس کا، اور اس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت بحال ہو چکی، قومی اسمبلی بحال ہو چکی، اور وفاقی کابینہ جو کہ تحلیل ہو گئی تھی وہ بھی بحال ہو چکی۔ اپوزیشن نے اپنا اجلاس بلا لیا ہے، اور اس وقت جو سچویشن ہے وہ اگلی بتا دوں کہ اپوزیشن نے دوبارہ
اجلاس بلا لیا ہے اور اپنے تمام ارکان پارلیمان کو اور اتحادی جماعتوں کو، ایم کیو ایم جو ایک اتحاد بنا تھا، ایم کیو ایم ہے اس میں شامل، اس میں بلوچستان عوامی پارٹی، منحرف ارکان اور تمام کے تمام ارکان کو آج پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اسلام آباد پہنچیں، کیونکہ کل کا دن ہے، درمیان میں صرف رہ گیا اور ہفتے کو دوبارہ سب ارکان کو قومی اسمبلی جانا پڑے گا اور اپوزیشن کا متحدہ اپوزیشن کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی فوری طور پہ اجلاس بلایا اور ساری صورتحال کا جائزہ لیا، اور اس میں جو ایک بات طے ہوئی ہے، جو اسٹریٹجی ہے ان کی، وہ یہی ہے کہ اس تحریک عدم اعتماد کو اب آگے لے کے جایا جائے گا اور اسٹریٹجی بنائی جائے گی، اور اسٹریٹجی یہ ہے کہ ووٹنگ فوری طور پہ نہیں کروائی جائے گی، بلکہ اب اس پہ بحث بھی ہوگی، اور 135 ارکان حکومت کے ہیں، اپوزیشن کے ارکان ہیں، اور ان سب تمام ارکان کو تقریر کا موقع دیا جائے گا اور اس بحث میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے گی۔ اسی دوران جو میمو جو کہ غیر آئینی قرار دی گئی ہے، جو تھی ان کی رولنگ ڈپٹی اسپیکر کی، اس کو دوبارہ سے ریفریز کیا جائے گا، اور کیونکہ وہ میمو جو ہے وہ بہرحال برقرار ہے اور اس میں سے کسی قسم کی کوئی چیز کمی بیشی نہیں ہوئی، لہٰذا یہ ایک نیا اسٹریٹجی پلان ہے، نئی طریقہ کار آ گیا ہے اور نئی ایک جنگ شروع ہو گئی ہے، آئینی اور قانونی بیٹل، اور پاکستان تحریک انصاف بھی لڑنے کے لیے تیار ہے اور اپوزیشن بھی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اپوزیشن نے اس اپنے فیصلے کو، سپریم کورٹ کے فیصلے کو قرار دیا ہے اپنی وکٹری، اپنی فتح، اور انہوں نے کہا ہے کہ آج ان کی وکٹری ہوئی ہے، ان کی فتح ہوئی ہے، اور اس لیے اب وہ تحریک عدم اعتماد میں وزیر اعظم عمران خان کو شکست دیں گے۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا عمران خان کے لیے، ان کی حکومت کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے اور کوئی اچھا فیصلہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے جو ابتدائی طور پہ کہا ہے کہ ان کا یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا جائے گا، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، اور آئین اور قانون کے مطابق تحریک عدم اعتماد کو نمٹایا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بہت ہی نپت الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کو آئین اور قانون کے مطابق نمٹایا جائے گا۔ ابھی بھی اسپیکر کے پاس، ڈپٹی اسپیکر کے پاس بہت سارے اختیارات موجود ہیں، ہرڈلز کریٹ کی جا سکتی ہیں، رکاوٹیں کھڑی کی جا سکتی ہیں، اور اب اس تحریک عدم اعتماد کو کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ میمو جو ہے وہ ایک موجود ہے، حقیقت ہے، جو ایک خط آیا تھا دھمکی آمیز، اس کے بارے میں اس کا جائزہ لینے کے لیے بھی، اس کے بارے میں بھی جو ہے عمران خان صاحب اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس انہوں نے بلا لیا ہے اور اس سارے پروسیس کو شروع کرنے لگے ہیں دوبارہ سے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اپنے کابینہ کا اجلاس ہے وزیر اعظم عمران خان نے وہ بھی بلا لیا ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ کابینہ کا اجلاس کل جمعہ کے روز ہوگا اور قومی اسمبلی کا اجلاس ہفتے کو ہوگا۔ اس ساری اسٹریٹجی کو دوبارہ سے تیار کیا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت موجود تھیں، اور اپوزیشن کا یہ مطالبہ تھا کہ ان کے خلاف جو آرٹیکل 5A کی تلوار چلائی گئی ہے وہ سنگین ہے اور ان پہ غداری کے الزامات لگائے گئے ہیں، اور تقریباً 177 ارکان جو ہیں وہ اس وقت وہ غداری کے زمرے میں ان کو گردانا جا رہا ہے، لہذا اعلیٰ عدالت نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا، اور تقریباً آج سارا دن ہیئرنگ ہوتی رہی، درمیان میں شارٹ بریک ہوئی، پھر اس کے بعد مین بریک ہوئی، اور پھر 8:30 بجے یہ فیصلہ سنایا گیا، اور یہ فیصلہ مستقبل کے سیاسی منظرنامے کا بھی تعین کرے گا، اور اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو پھر اپوزیشن کو پورا موقع ملے گا کہ وہ اپنا نیا لیڈر آف دی ہاؤس منتخب کریں، اور اس کو وزیر اعظم کے طور پہ نیا لیڈر آف دی ہاؤس، ظاہر نئے وزیر اعظم ہوں گے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق شہباز شریف ہیں اگلے منتخب ہونے والے، اگلے جو لیڈر آف دی ہاؤس کے امیدوار ہیں۔ یہ مسلسل مریم صفدر صاحبہ کی طرف سے، نواز شریف صاحب کی طرف سے، تمام اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے، شہباز شریف صاحب اپیئر ہوئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، بلاول بھٹو آج پیش ہوئے، اور انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان سے
کورٹ روم نمبر 1 میں کہ جناب صرف رولنگ غیر آئینی نہیں بلکہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے وہ انڈو کیا جائے اور دوبارہ سے سب کچھ بحال کیا جائے اور ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم نیا لیڈر آف دی ہاؤس منتخب کریں اور ملک کو ملکی معیشت کو ایک جو مصیبت میں آئی ہوئی ہے اس کو نکالیں۔ ڈالر کا ریٹ 190 روپے ہو گیا، اسٹاک ایکسچینج نیچے جا رہی ہے، معیشت شہباز شریف سر میں کہا تھا کہ میں نے مساق معیشت کا دیا تھا اور وہ ساری چیزیں ہم دوبارہ سے کرنا چاہتے ہیں، ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ایک طویل جو کورٹ روم نمبر 1 میں مکالمہ ہوا تھا بلاول بھٹو کا بھی، شہباز شریف صاحب کا بھی، تو بالآخر وہ مکالمہ کام آیا، کامیاب ہوئے اور حکومت جو ہے وہ بحال ہوگی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ حکومت بحال ہوئی ہے، وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ بحال ہوئی، ان کی قومی اسمبلی بحال ہوئی ان کی، لیکن خوش ہے مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب، اپوزیشن، وہ اس لیے خوش ہیں کہ اب تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہوگی اور ان کے پاس ہیں 177 ارکان اور اس طریقے سے وہ دیں گے شکست وزیر اعظم عمران خان کو اور اپنا نیا وزیر اعظم لے کے آئیں گے اور اس وزیر اعظم کے ذریعے پھر نیب کے قوانین میں تبدیلی ہوگی، FIA کے قوانین میں تبدیلی ہوگی، جو زیر التوا مقدمات ہیں ان کو نمٹایا جائے گا اور الیکشن ریفارمز کی جائیں گی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو انڈو کیا جائے گا، بیرون ملک پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق دیا گیا ہے اس کو واپس کیا جائے گا، بہت کچھ ہوگا۔ لیکن کیا وزیر اعظم عمران خان یہ سب کچھ ہونے دیں گے؟ اصل سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس سے بھی بڑا سرپرائز دوں گا اور اپنی لڑائی کو جاری رکھوں گا اور یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ میرے پاس بہت سے کارڈز ہیں کھیلنے کے لیے اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات کو سلب نہیں کیا جا سکتا اور ایوان کی کارروائی انہوں نے چلانی ہے، تحریک عدم اعتماد انہوں نے نمٹانی ہے اور آئین اور قانون کے مطابق نمٹائی جائے گی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح گردانی بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ تھی جناب اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔